اچھا بھائی، وطر اور عید میں رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ کچھ لوگ یہ طنز کرتے ہیں کہ اگر رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہے تو تم لوگ وطر اور عیدین کی نماز میں رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ اس کا کیا جواب دیں گے؟ فیروز عامر، آسام، انڈیا سے۔ بھائی اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے منسوخ ہونے کی کوئی قرینہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ عام نمازوں میں جو رکوع سجدے کا رفع الیدین ہے اس پہ تو بہت سارے قرائن ہیں اس کے منسوخ ہونے کے، جیسے میں بتاتا بھی رہتا ہوں، اس پہ میرے کلپ بھی بنے ہوئے ہیں۔ امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے کہ جہاں رفع الیدین کی حدیث ذکر کی وہاں انہوں نے فرمایا کہ وہ بھی یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بات صحابہ کا قول ہے، اصحاب نبی میں سے، اصحاب علم میں سے۔ اور جہاں رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث بیان کی وہ فرمایا وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے علماء صحابہ کا یہ قول ہے کہ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اہل مدینہ جنہوں نے نبی کی آخری نماز دیکھی ان کے بارے میں امام مالک کا قول ہے کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اور کوفہ جو عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کا گڑھ ہے، جہاں 1400 صحابہ نے ہجرت کی، حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود تو علم میں بہت فضیلت ہے ان کو دوسرے اصحاب پر، تو ان کے شاگردوں میں کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا۔ تو یہ واضح قرائن ہے کہ رفع الیدین جو ہے، جو تکبیر تحریمہ کے علاوہ والا رفع الیدین ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں ترک کر دیا تھا۔ یعنی آپ کا مختلف معمول رہا ہے، پہلے 2 سجدوں میں بھی کرتے تھے، اس کا ترک بھی ثابت ہے، پھر رکوع اور قومے سے اٹھتے ہوئے بھی کرتے تھے، اس کا ترک بھی ان مضبوط قرائن سے ثابت ہے۔ تو چونکہ یہ فرض نمازوں اور عام نمازوں میں ثابت ہے، عیدین میں ثابت نہیں ہے ایسا۔ عیدین میں ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ملتی کہ عید کی نماز میں صحابہ نے رفع الیدین ترک کر دیا تھا یا رفع الیدین نہیں کرتے تھے، لہذا اس کو اپنی اصل پہ باقی رکھا ہے وطر میں بھی۔ اور یہ جو رفع الیدین ہے نمازوں کا، اس میں چونکہ واضح قرائن ہے لہذا اس کو ترک کر دیا ہے۔ ویسے بھی جو نماز بار بار ہوتی ہے تو رفع الیدین کثرت سے اس میں کرنا وہ خشوع صلاۃ کے منافی ہے، لیکن جو نماز سال میں ایک آدھ دفعہ آ رہی ہے یا 24 گھنٹے میں ایک آدھ دفعہ آتی ہے جیسے وطر کی نماز میں، تو جو کام کم مرتبہ میں ہوتا ہے نا اس میں رفع الیدین میں وہ حرج نہیں ہے جو بار بار پڑھی جانے والی نمازوں میں حرج ہے۔ وہ حرج کیا ہے؟ خشوع فی الصلاۃ، خشوع فی الصلاۃ، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اسکنوا فی الصلاۃ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین سے منع جو کیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جن کے بارے میں اہل حدیث حضرات کہتے ہیں سلام سے متعلق حدیث ہے۔ تو اول تو وہ سلام سے متعلق اس میں کوئی صراحت نہیں ہے، 2 حدیثیں جن دونوں کو مرج کر دیا جاتا ہے آپس میں، تو ایک سلام سے متعلق ہے، ایک میں کوئی سلام کی قید نہیں ہے۔ لیکن اگر فرض کر لیا جائے کہ وہ سلام سے متعلق ہے تو وہ سلام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کے وقت بھی رفع الیدین ہوتا تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو اسکنوا فی الصلاۃ جو ہے نا، نماز میں سکونت پیدا کرو، یہ رفع الیدین سے منع کرتے ہوئے نبی نے فرمایا۔ تو دلائل دونوں طرف ہیں، میرا مقصد جو رفع الیدین کرتے ہیں ان پہ طنز کرنا نہیں ہے، لیکن جو رفع الیدین کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ نہ کرنے والوں کی دلیل کو بھی نا ویلیو دیں، اور اس پہ یہ طنز نہ کیا کریں کہ یہ لوگ نبی کی نماز کو نہیں مانتے یا ایک سنت کو یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی کوشش ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر سے آخر نماز کو دیکھیں، جیسے کہ امام مالک نے بھی یہی کہا ہے کہ میں نے اہل مدینہ کو رفع الیدین کرنے والا نہیں پایا، لہذا امام مالک کی جو مشہور روایت ہے وہ بھی ترک رفع الیدین کی ہے۔ خیر اس پر تو کئی بار باتیں ہو چکی ہیں اور یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے، پھر اس پہ مناظر بازیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کا جو سوال ہے اس کا حاصل یہی ہے، چونکہ فرض نماز اور جو نوافل جو صبح و شام پڑھے جاتے ہیں ان میں مضبوط قرائن ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آخر عمر میں ترک کیا گیا ہے، لیکن عیدین اور وطر کے بارے میں ایسے قرائن ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لہذا اس میں ہم نے اس کو اپنی اصل پہ رکھا، اور عام نمازیں جو پڑھی جاتی ہیں دن رات میں اس میں رفع الیدین نہ کرنے کو افضل قرار دیا۔